بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید جو کہ سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان تھا، سلطان عبدالحمید نے اپنی زندگی میں اپنی رعایا کے لیے بہت ساری خدمتیں کی، اپنے نبی کا عاشق بھی تھا اور دن رات محنت کر کے اپنی عوام کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے ایک ایک لمحہ وقف کیا۔ جس طرح لوگ سلطان عبدالحمید کی بہادری اور سخاوت سے متاثر تھے، وہاں سلطان کی انصاف پسندی سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان عبدالحمید راتوں کو جاگ کر اپنی رعایا کے لیے کام کرتا تھا اور ضرورت پڑنے پر بھیس بدل کر بازاروں میں اور گلیوں میں جاتا اور لوگوں کا حال احوال پوچھتا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اگر میں سلطان کے روپ میں لوگوں کے سامنے گیا تو لوگ مجھے اپنے مسائل نہیں بتا پائیں گے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سلطان ایک عام آدمی کی طرح لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل کیے اور یہ بھی پتہ نہ لگنے دیا کہ میں سلطان عبدالحمید ہوں۔ ایک دفعہ سلطان عبدالحمید کی سلطنت میں واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر نہر میں پڑی اور وہ نوجوان کسان وہاں رک کر دیکھنے لگا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو نہر میں تیر کر آ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ چیز قریب آتی گئی، کسان کا تجسس مزید بڑھتا گیا۔ کسان نے اپنے تھوڑے قدم بڑھائے تو اسے ایسا لگا جیسے پانی میں کوئی انسان تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کسان بھاگ کر نہر کے کنارے گیا تو دیکھا کہ ایک عورت کی لاش تھی۔ پہلے تو وہ بہت ڈر گیا، لیکن پھر اس نے اپنے پڑوسی کسان کی مدد سے اس لاش کو نہر سے نکالا، اپنے گھر سے چارپائی اٹھا لے آیا اور اس لاش کو اس چارپائی پر رکھ کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی، لوگ کسان کے گھر میں آنا شروع ہو گئے کہ آخر وہ لاش کس کی ہے جو کسان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر سارے گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو کسی نے اس کو نہیں پہچانا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ وہ ایک نوجوان خوبصورت عورت کی لاش تھی جس کی عمر تقریباً 22 سے 23 سال لگتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، اور وہ بالیوں کا نقش کچھ اس طرح کا لگتا تھا کہ جیسے وہ عورت بڑی دور کی ہو، کیونکہ اس گاؤں میں لوگ اس طرح کے زیورات کی نمائش نہیں کرتے تھے۔ پھر گاؤں والوں نے اس نوجوان کو مشورہ دیا کہ تم قاضی صاحب کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کا حل تلاش کراؤ۔ کسان کو گاؤں والوں کی بات مناسب لگی اور وہ اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور نہر کے ارد گرد جتنا بھی گاؤں ہیں ان سے پتہ کرو کہ یہ عورت کہاں کی ہے، تاکہ اس عورت کی شناخت ہو اور پتہ چلے کہ اس عورت کو کس نے قتل کیا، یا یہ خود ڈوب کر مری ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب اس کسان کے ساتھ چل پڑا۔ اس آدمی کے گھر پہنچا تو قاضی صاحب نے جانچ پڑتال کی۔ اس کے بعد شاہی حکیم کو بلایا گیا۔ شاہی حکیم نے جب چیک کیا، اس عورت کا معائنہ کیا تو اسے چہرے پر کچھ نشان دکھائی دیے۔ حکیم نے بتایا، قاضی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس عورت نے نہ ہی خودکشی کی اور نہ ہی یہ خود ڈوب کر نہر میں مری، بلکہ اس عورت کو قتل کر کے نہر میں ڈالا گیا۔ یہ سن کر تمام گاؤں والے چونک گئے اور قاضی بھی بڑا پریشان ہوا۔ پھر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس کو کس طرح قتل کیا گیا، اس کو کوئی تریاق دیا گیا یا کوئی اس پر تشدد ہوا؟ تو حکیم صاحب نے کہا، قاضی صاحب نہ ہی اسے کوئی تریاق دیا گیا اور نہ ہی اس پر کوئی تشدد کیا گیا، بلکہ اس خاتون کے منہ پر کسی کپڑے کے دباؤ سے اس کی سانس بند کی گئی اور مرتے ہی اس کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور نہر کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں ان سے معلوم کرو کہ یہ لاش کس عورت کی ہے، ان کے ورثاء کے بارے میں معلوم کرو۔ قاضی کے سپاہی 2 دن تک پتہ لگاتے رہے، لیکن اس عورت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ ادھر لاش عورت کی سرد خانے میں پڑی تھی، لیکن عورت ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے تمام علاقے والوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ اکٹھا ہونے کا حکم اس لیے وجہ سے تھا تاکہ کوئی ان میں سے ایسا انسان ہو جو اس عورت کی لاش کو پہچان سکے، تاکہ ان کے ورثاء کا پتہ لگایا جا سکے اور قاتلوں تک پہنچا جا سکے۔
اگلے دن تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، لاش کو سامنے رکھا گیا، ہر آدمی بار بار آتا گیا اور اس عورت کے چہرے کو دیکھتا گیا، لیکن اتنے بڑے ہجوم میں کوئی بھی اس عورت کے بارے میں نہ جان سکا۔ اب قاضی اور بھی پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس عورت کے بارے میں کیسے معلوم کیا جائے۔ پھر قاضی کو اپنے خاص سپاہی نے مشورہ دیا کہ اس لاش کو لاوارث کر کے دفنا دیتے ہیں، بعد میں اس کے قاتلوں اور اس کے ورثاء کے بارے میں پتہ چلایا جائے گا۔ قاضی صاحب کو اپنے سپاہی کی بات درست لگی، لیکن پھر حکیم صاحب نے کہا، میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اس مقدمے کو لے کر سلطان عبدالحمید کے پاس لے جایا جائے۔ یہ سن کر قاضی کی تھوڑی پریشانی کم ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ مقدمہ سلطان عبدالحمید کے پاس گیا تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ سلطان عبدالحمید کے پاس تمام گاؤں والے، قاضی اور وہ کسان اور حکیم پہنچ گئے۔ سلطان عبدالحمید کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو سلطان نے کہا، اللہ کے حکم کے مطابق کسی بھی لاش کو اتنے دن نہیں رکھنا چاہیے، لہذا سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، بعد میں اس کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے گا۔ اس عورت کو غسل دیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی اس عورت کو قبر میں اتارنے لگے تو اس عورت کے ہاتھ سے کپڑا ہٹا تو ادھر سلطان کے ایک وزیر کی بیٹی کی نظر اس عورت کے بازو پر پڑی۔ یہ دیکھ کر وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی، خدا کے واسطے اس عورت کو چند لمحوں کے لیے نہ دفنائیے۔ سلطان نے کہا، اے لڑکی، آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جس عورت کو دفنانے سے منع کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان، میں بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ دور دراز ایک علاقے میں کسی کام کے سلسلے میں گئی تھی۔ وہ کام ہونے کی وجہ ہمیں بہت وقت لگ گیا تھا اور 2 مہینوں تک ہم ایک گاؤں میں ایک خیمے میں موجود رہے۔ ایک دن ابا جان اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر گیا تو میں اپنے خیمے میں موجود تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد میں اپنے خیمے سے باہر اس گاؤں میں چلنے پھرنے کے لیے نکل پڑی۔ میں نے تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ گھر سے ڈھولکی بجنے کی آواز آنے لگی۔ اس ڈھولکی کی آواز اتنی اکسا دینے والی تھی، جب میں اندر گئی تو ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی۔ لڑکیاں تالیاں بجا رہی تھی اور ڈھولکی بھی بجا رہی تھی، اور وہ لوگ بڑی خوشی سے اس لڑکی کی شادی کر رہے تھے۔ میں نے ان کی تمام رسومات کو دیکھا، لیکن ان کی رسومات میں سے ایک عجیب رسم یہ بھی تھی کہ نکاح کے بعد ایک شوہر اپنی بیوی کے بازو پر ایک عجیب نشان بناتا تھا جو ان گاؤں والوں کی پہچان تھی، اور وہ نشان جسم کے چمڑے کے اندر خون سے لکھا جاتا تاکہ وہ نشان مرتے دم تک نہ مٹے، اور وہ نشان عورت کا شادی شدہ ہونے کا بھی ثبوت تھا، اور یہ وہی نشان اس عورت کے ہاتھ پر ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ عورت اسی دور دراز کے ایک گاؤں کی ہے۔ آپ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر وہاں سے معلوم کروا لیں۔ سلطان نے اپنے تیز ترین سپاہی اس علاقے میں بھجوائے تو پتہ چلا کہ یہ عورت اسی گاؤں کے ایک نوجوان کی بیوی ہے اور اس کی ایک ساس بھی ہے۔ سپاہی ان کو پکڑ کر سلطان عبدالحمید کے پاس لائے تو سلطان نے ان سے پوچھا، دیکھو اور بتاؤ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو نوجوان نے کہا، یہ عورت میری بیوی ہے۔ تو سلطان نے کہا، تیری بیوی کئی دنوں سے مر چکی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تم گھر میں چین سے بیٹھے ہو۔ تو اس نے کہا، سلطان، میری بیوی نہر کے کنارے نہانے گئی تھی لیکن واپس نہ آئی۔ تمام گاؤں والوں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ ہم سمجھ چکے تھے کہ وہ نہر میں بہہ کر مر گئی ہے۔ سلطان نے کہا، تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، اس لڑکی کا قتل ہوا، یہ ڈوب کر نہیں مری، کیونکہ شاہی حکیم سلطان کو سب کچھ پہلے بتا چکا تھا۔ پہلے تو وہ نوجوان صاف صاف انکار کرنے لگا، لیکن جب سلطان نے اپنے نیام سے چمچماتی تلوار نکالی تو وہ سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، سلطان، یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنے ماں کے اکسانے پر اس کو قتل کیا۔ سلطان نے اس کی ماں سے مخاطب ہوا اور کہا، اے بد دل عورت، تم نے اپنی ہی بہو کا قتل کروا دیا۔ تو اس نے کہا کہ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی اس کا بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا کہ اس کو مار کر نہر میں پھینک دو اور تم گاؤں کی کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو، کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے کہ جب تک ایک بیوی موجود ہو تو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، دوسری شادی کی اجازت جب ہماری شریعت دیتی ہے تو کسی گاؤں کا یہ رواج نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہیں اپنی بیوی سے اتنی ہی نفرت تھی تو اس کو آزاد کر دیتے، قتل کیوں کیا؟ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے
اس نوجوان اور اس کی ماں کو سزائے موت کا حکم دے دیا اور اس عورت کی لاش کو شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا، اور اسی طرح وزیر کی بیٹی کی عقل مندی نے قاتلوں کو پکڑوا دیا، اور اگر قاضی صاحب بھی اتنی کوشش نہ کرتا اور سلطان بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرتا تو وہ قاتل کبھی بھی نہ پکڑے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس مشکل وقت میں سلطان عبدالحمید جیسے حاکم اور اس قاضی جیسے انصاف کرنے والے عطا کرے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔